قائد اعظم کا یوم پیدائش گھنٹہ گھر میں انجمن تاجران سٹی فیصل آباد سکا گروپ کی جانب سے کیک کٹنگ تقریب. تاجر رہنما سہیل تور نے خصوصی شرکت کی. کہتے ہیں شاہد رزاق سکا کی ہدایت پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے ارسلان دورانی سے. ارسلان بتائیے گا. جی بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے گھنٹہ گھر میں کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد جو ہے وہ انجمن تاجران سٹی سکا گروپ کی جانب سے کیا گیا ہے. میرے ساتھ تاجر رہنما سہیل تور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. سر، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تقریب کا انعقاد کیا گیا آج یوم قائد بھی اور قائد کی یوم پیدائش ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں؟ آج شاہد سکا صاحب کی ہدایت کے مطابق انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد اور ینگ ٹریڈرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش منایا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کو ترقی کی طرف جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ گامزن کرے، اور انشاءاللہ ہم ایک جمہوری اور لبرل پاکستان بنائیں. شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے تور صاحب نے فرمایا، یہ ہمارے قائد شاہد صاحب کی ہدایت پہ ہم نے یہ کام کیک کاٹا ہے. جی، یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا پاکستان ہے. جی، ہمیں انہوں نے ایک گفٹ دیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے بڑھیں. جو گورنمنٹ آنے والی ہے اس سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہمارے مسائل حل کریں. پاکستان زندہ باد. بالکل، پاکستان زندہ باد. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور اسی سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے جی ارسلان، بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں قائد اعظم اور میاں نواز شریف کی یوم پیدائش کے حوالے سے کیک کاٹا گیا. کرسمس کے حوالے سے تقریب میں اقلیتی ونگ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. بتائیے اویس. بالکل، جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکریٹریٹ میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے وہ کیک کاٹا گیا، جبکہ اس موقع پر کرسمس کے حوالے سے بھی جو ہے مسیحی برادری جو ہے اس کو جو ہے وہ خوشیوں میں شامل کیا گیا ہے. میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری آصف ڈوڈی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، آج جو ہے وہ کیک کاٹا گیا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھینک یو سٹی 41. آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 147ویں جو یوم پیدائش ہے اس کو منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے سیاسی جانشین محترم میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ ہے، ان کی سالگرہ کا بھی کیک کاٹا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کرسچن برادری ہے ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک اس کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، امن کا، محبت کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے پاکستان حاصل کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. کسی اسٹالن کو دیکھ لیں، میسولینی کو دیکھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اپنے ملک کو اپنے بموں سے اور اپنے اسلحہ کے زور پہ آزاد کروایا یا ان کی جنگ لڑی. لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں کاغذ اور قلم کے بل بوتے پر اپنی جنگ لڑی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے مرز وجود میں آ گیا. تو ان کی سیاسی جانشین جناب نواز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ملک کے بارے میں چاہتے تھے، بالکل اس کی ایک انہوں نے عملی تفسیر پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے، ایٹم بم جو ہے وہ بنا کے دیا ہے، اور اسی طریقے سے معاشی حالت ہماری درست کی ہے، بجلی کے معاملات کو حل کیا ہے، دہشت گردی کو ختم کیا کراچی میں ہو یا پاکستان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان دونوں شخصیات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ اقلیتی ونگ جو فسیم بٹی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، آج کرسمس کا بھی تہوار ہے، کیا کہیں گے اس موقع پر، کیا پیغام دیں؟ میں وسیم بٹی، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون منورٹی ونگ فیصل آباد ڈویژن. آج ہمارے 3 خوشیاں ہیں. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کی سالگرہ ہے، اور دوسرا میاں محمد نواز شریف صاحب اس کی سالگرہ ہے، اور کرسمس کا بھی آج دن ہے. میری طرف سے اور میری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تمام مسیحی برادری کو میری طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. سے جو ہے وہ مبارکباد دی جا رہی ہے، اور امن کا پیغام جو ہے آج کی مناسبت سے دیا جائے. جی بہت شکریہ آپ کا اویس. فیصل آباد کی بین المذاہب رواداری کونسل کے وفد کی کیتھولک چرچ آمد. افتخار حسین نقوی، حافظ خبیب حمید، مولانا غلام اکبر ساکی اور دیگر شامل تھے. تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے. بتائیے گا عمران.
جی ملک برس میں فیصل آباد میں بھی آج مسیحی برادری کرسمس تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ فیصل آباد کیتھولک چرچ میں امن کا فروغ دینے کے لیے، امن کا پیغام دینے کے لیے چیئرمین رواداری کی جانب سے یہاں پر کیک بھی کاٹا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ افتخار سے نقوی چیئرمین موجود ہے۔ سر بتائیے گا، یقیناً یہ کیا اقدام ہے بین المذاہب کو فروغ دینا، تو کس سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نظریہ قائد اعظم کے تحت انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب و مسالک کے لوگ اپنی اپنی آزادی کے ساتھ، اپنے اپنے طریقہ کار کے ساتھ اپنے اپنی عبادات جو ہیں وہ بھرپور انجام دے سکیں۔ تو اسی طرح خیر سگالی کے اس جذبے کے تحت ہم یہاں پہ بشپ ہاؤس میں آج تشریف لائے ہیں اور بشپ اندریاس رحمت صاحب نے ہمارا استقبال کیا ہے، تو ان کے ہم مشکور ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پاکستان میں ہم سب ایک ہی کھڑے ہوں گے، سب کے حقوق برابر ہیں، اور پاکستان کی ترقی پہ ہم سب مل جل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی سر، اس خیر سگالی کے جذبے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ خیر سگالی جو ہے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی ترقی کے لیے، جہاں کئی اقوام کے لوگ، کئی مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور جیسے یورپ میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، وہاں کبھی ایسا جو ہے دنگا فساد نہیں ہوا، تو ہمارے لیے بھی مثال ہے کہ ہم بھی ایسے رہیں، کیونکہ اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اس سے ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے، اس سے امن ہوتا ہے۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یوم جو ہے دن، اسے کرسمس کہتے ہیں، ایسی ہستی کے نام سے منسوب ہے حضرت یسوع مسیح کی ولادت کے اعتبار سے، جو تمام عالم انسانیت کے لیے جنہوں نے امن اور پیار اور محبت کا درس دیا۔ اس لیے یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اس میں بغیر تفریق مذہب اور فرقے کے سارے خوش ہو کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آج ہمارا فیصل آباد کے بڑے چرچ میں بشپ صاحب کے ساتھ مل کے اس تہوار کو منانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یسوع مسیح کی خوشی سب کے لیے برابر خوشی ہے، اور اسی میں ہی ملک کی بقا اور امن اور خیر ہے۔ جی بالکل، خیر سگالی کے جذبے اور بین المذاہب کو فروغ دیتے ہوئے آج جو ہے وہ افتخار سے۔ جی عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں، ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ مسیحی ملازمین کو 20-20 ہزار روپے عیدی بھی دی گئے۔ ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ وقاص سے تفصیلات جانیں گے، وقاص بتائیے گا۔ اچھا بالکل، فیصل آباد میں کرسمس کے موقع پر کرسمس منانے والے تمام تر مسیحی ملازمین کے لیے ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی جانب سے نہ صرف کرسمس کیک کاٹا گیا بلکہ عیدی بھی تقسیم کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے سر، کرسچن ملازمین سارا سال محنت کرتے ہیں، ان کی عید پر جو ہے انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف عیدی دی گئی، کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا، کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے موقع پر؟ جی، آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ کرسچن جو ہمارے بھائی ہیں، تمام مسیحی بھائی وغیرہ جو ہیں وہ بھی ایکول شہری ہیں اس ملک کے، اور ان کی ان خوشیوں کے اندر ہم تمام جو ہے وہ دل سے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی ملازمین تھے جو کہ کرسچن ملازمین ہیں لاری اڈے کے اندر، یا باقی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، اقبال اسٹیڈیم ہے، یا باقی بھی جتنے ادارے ہیں، ان ساروں کے اندر ان کو ہم نے آنریریم بھی دیا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ ابھی ایک سوشل ویلفیئر اور بیت المال ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک سیریمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کہ کیک کٹنگ کی گئی، اور کرسچن ملازمین کو جو ہے وہ 20,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے جو ہے ہم نے جو کرسچن ڈیزرونگ فیملیز ہیں، جن کے اندر جڑاں والا کی فیملیز بھی انکلوڈڈ ہیں، ان کو بھی کوئی 550 تک کے جو ہے وہ چیکس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ابھی۔ جی بالکل، نہ صرف ملازمین کو چیک تقسیم کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سانحہ جڑاں والا سے متاثرین جو کرسچن فیملیز تھیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ چیکس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں، تاکہ تمام تر مسیحی بھائیوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تمام۔ جی وقاص، بہت شکریہ۔ کرسمس کے روز مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے فن لینڈ کا رخ کر لیا۔ فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ جھولوں اور خوابوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے احمد صاحب سے۔ احمد، بتائیے گا۔ اس کا تہوار اسی والے سے کرسچن کمیونٹی کی بڑی تعداد نے جو ہے یہاں پہ فن لینڈ کا رخ کر لیا، اپنے دوستوں کے ہمراہ آئے ہیں، فیملیز کے ہمراہ آئے ہیں، اور جن سے جھولے لے کے اور کھا پی کے ان سے جب وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ اسی والے سے ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آج کرسمس کا تہوار ہے، کیا کہتی ہیں آج کے والے سے فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ آج ہم نے سب سے پہلے صبح اٹھے ہے، عید کی نماز ادا کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کھانا شانا کھایا ہے،
پھر اس کے بعد ہم لوگ سارا کچھ کر کے اس کے بعد ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے فن لینڈ آئے ہیں تاکہ ہم انجوائے کر سکیں اس دن کو بہت اچھے سے، تاکہ یہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یادگار بن سکے۔ آپ بتائیے گا آپ کیا کرتی ہیں؟ سارا دن جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ گھوم پھر کے اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ عبادت کر کے کھا پی کے اب جو ہے گھومنے پھرنے کا ٹائم آیا تو کیا کرتی ہیں؟ جی سارا دن تو ہم لوگ گھر پہ رہے ہیں، تو گھر پہ کھانا شنا بنایا، اٹھے، پھر اس کے بعد نماز وغیرہ ادا کی، اور ابھی شام کا وقت تھا تو باہر آئے ہیں اور بہت انجوائے کیا ہے۔ آج صرف کرسمس ہی نہیں بلکہ قائد ڈے بھی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، تو بہت ہم نے انجوائے کیا آج۔ تھینک یو۔ اسی والے سے یہاں پہ کچھ ہمارے پاس بچے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتاؤ بچے آج کیسے انجوائے کر رہے ہو؟ کیا کھایا پیا؟ کوئی جھولے لیے ہیں؟ ہاں جی بہت سارے جھولے لیے۔ آپ بتاؤ چھوٹی بچی، اس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ ماما پاپا کے ساتھ آئیے، کچھ کھایا پیا؟ کون کون سے جھولے لیے؟ بہت سارے لیے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا کرتی ہیں آج جو ایک تہوار بھی ہے، دوسری جانب قائد اعظم ڈے کی چھٹی بھی ہے، تو کیا کرتی ہیں آج کے دن کے بارے میں؟ میں ایز اے مسلم ہوں اور مسیحی برادری کو سب کو کرسمس ڈے مبارک کہنا چاہ رہی ہوں۔ خاص طور پہ میری جو فرینڈ ہے نسرین، اس کو بہت بہت ہیپی کرسمس ڈے، اور بہت مزہ آیا، انجوائے کیا ہم نے، ان کے ساتھ مل کے انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں مسیحی برادری کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاں جی بالکل، اس ٹائم اگر میرا کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھا۔ احمد سعد بہت شکریہ آپ کا۔ ویونگ، ڈائننگ، پروسیسنگ اور پرنٹنگ انڈسٹری سے سیلز ٹیکس وصولی کا اختیار فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دینے کا معاملہ، پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تفصیلات جان لیں گے عمیر اسمت سے۔ عمیر آگاہ کیجیے۔ جی، نیشنل ٹیکس کونسل آف پاکستان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ٹیکسٹائل سے وابستہ جو ٹال مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ سروسز پر سیلز ٹیکس نہیں دے گی، بلکہ اپنے کاروبار پر سیلز ٹیکس ایف پی آر کو دے گی۔ اس حوالے سے ٹال مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ویونگ انڈسٹری، اس کے ساتھ ساتھ ڈائنگ، پروسیسنگ اور پرنٹنگ انڈسٹری سمیت یہ 5 شعبہ جات ہیں ٹیکسٹائل سے وابستہ، جو کہ مختلف سیکٹر سے ان کو سروسز فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس سے قبل ان سے جو سیلز ٹیکس تھا وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور ایف بی آر کے درمیان یہ تنازع چل رہا تھا۔ تاہم کچھ عرصہ قبل نیشنل ٹیکس کونسل پاکستان کی جانب سے یہ تنازع حل کیا گیا تھا کہ ان 5 سیکٹر سے سیلز ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کاروبار کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ سروسز کی بنیاد پر۔ تو اب ایف پی آر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یہ 5 سیکٹر سے وابستہ ٹیکس گزار جو ہیں وہ اپنا ٹیکس ایف بی آر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 29 بجلی چوروں کو پکڑ لیا گیا۔ بجلی چوروں کو 18,30,000 کے جرمانے کیے گئے۔ مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرا دیے گئے۔ بجلی چوروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، فیسکو نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ اویس علی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اویس بتائیے۔ جی بالکل، فیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف دن اور رات کے اوقات میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 29 بجلی چوروں کو ڈائریکٹ تارے لگا کر میٹر ٹیمپر کر کے اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے، اور بجلی چوروں کو استعمال شدہ یونٹس پر جرمانے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات کا اندراج بھی کروا دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی چوروں کو نہ صرف استعمال شدہ یونٹس پر جرمانے کیے جا رہے ہیں بلکہ مقدمات کا اندراج بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ بجلی چوروں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بجلی چور اویس بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ کا دورہ جڑاوالا، زمرہ روڈ گرجا گھر میں کرسمس کا کیک کاٹا۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو نعمان افضل، اے سی جڑاوالا عبدالحنان خان اور مسیحی رہنما بھی تقریب میں شریک تھے۔ ڈیپٹی کمشنر نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، کہا مسیحی برادری کا ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز۔